السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل. دس از زکریا شیخ. امید کرتا ہوں میرے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم کلاس 9 کی اسلامیات پڑھ رہے ہیں، اور آج کا بیٹا ہمارا ٹاپک ہے خاندان کا معنی، مفہوم اور میاں بیوی کے حقوق اور فرائض. انتہائی اہم ٹاپک ہے بیٹا یہ. اس میں آپ کو بہت اہم چیزیں بتائی جائیں گی، اور ہر بار کی طرح ہم آپ کو چونکہ بورڈ کی تیاری کرانے جا رہے ہیں تو پہلے ایم سی کیوز اس چیپٹر کے متعلق، اس ٹاپک کے متعلق کچھ اہم ایم سی کیوز دیے جائیں گے. پھر مختصر سوالات جو کہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ بیانیہ سوالات کے جوابات بھی آپ کو پیش کیے جائیں گے. یہ کچھ سوالات آپ کے سامنے ہوں گے جن کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے. بغیر کسی تاخیر کے بیٹا چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف. ایکسپلینیشن کریں گے پہلے خاندان کا معنی، مفہوم اور میاں بیوی کے حقوق اور فرائض. میرے خاندان کا معنی، مفہوم اور میاں بیوی کے حقوق اور فرائض. خاندان فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی گھرانہ، کنبہ، قبیلہ، بال بچے، حسب نسب کے ہیں. ایک ہی نسل کے قریبی رشتہ داروں کا مجموعہ عائلی یعنی خاندانی زندگی کہلاتا ہے. انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، وہ مل جل کر زندگی گزارتا ہے. اور خاندان کے اگر بنیادی عناصر دیکھیں تو ماں باپ، میاں بیوی اور بچے ہیں. خاندانی زندگی انسان کی تمدنی زندگی کی پہلی کڑی ہے. اصل میں بیٹا آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے، خاندان سے مراد ہے گھرانہ، کنبہ، قبیلہ، بال بچے. جو آپ کے نسل کے اعتبار سے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ آپ کے خاندان کے کہلاتے ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ خاندان کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس کی ضرورت کیا ہے، خاندان یا کنبے سے ہی معاشرے کی زندگی کی بنیاد شروع ہوتی ہے، اور خاندان کی ابتدا مرد اور عورت کے نکاح سے شروع ہوتی ہے. چونکہ ہم ایک پاک مذہب، سچے مذہب یعنی اسلام کے پیروکار ہیں، تو چونکہ خاندان کا آغاز میاں بیوی کے رشتے سے شروع ہوتا ہے جو کہ نکاح کے ذریعے ہوتا ہے، اس لیے اسلام مرد اور عورت کو برابر کی اہمیت دیتا ہے اور ہر ایک کے حقوق اور فرائض کی ادائیگی کا حکم بھی دیتا ہے. خاندان اور رشتوں کا تصور انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق میں موجود نہیں ہے. خاندان کے افراد پیار اور محبت سے رہتے ہیں. مرد کما کر لاتا ہے اور اپنے خاندان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. میاں بیوی کا رشتہ جانبین کی والدین کی رضامندی کے بعد، جانبین سے مراد ہے دو جانب والے یعنی میاں اور بیوی، لڑکا اور لڑکی. میاں بیوی کا رشتہ دونوں کے والدین کی رضامندی کے بعد نکاح کے بندھن سے شروع ہوتا ہے. نکاح ایک اچھے اور پاکیزہ خاندان کو جنم دیتا ہے. قرآن میں میاں بیوی کے رشتے کو احسان کا نام دیا ہے، جس کا معنی ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا. کیونکہ جب لڑکا یا لڑکی آپس میں نکاح کرتے ہیں وہ شیطانی حملوں سے محفوظ ہو کر ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی اور شریک سفر بن جاتے ہیں، اور خاندانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. اولاد پیدا ہوتی ہے، ایک نئے خاندان کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور زوجین یعنی میاں بیوی کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ خاندان کا اصل میں خاندان کی بنیاد کیا ہے، تو وہ میاں بیوی. جب وہ نکاح کے ذریعے ایک دوسرے کے شریک حیات بنتے ہیں، اور نکاح کے ذریعے جب وہ ایک حلال رشتے میں جڑتے ہیں اور ان سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس سے ایک خاندان جنم لیتا ہے، خاندان وجود میں آتا ہے. قرآن نے میاں بیوی کے رشتے کو احسان کا، ایک ہوتا ہے احسان جو ہم کہتے ہیں کسی پہ احسان کر دیا، ایک ہوتا ہے احسان سین کے ساتھ. قرآن نے اس کو احسان کا نام دیا کہ چونکہ میاں بیوی آپس میں نکاح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لڑکا لڑکی نکاح کر کے میاں بیوی بن جاتے ہیں، تو وہ شیطان کے حملوں سے، برائیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے شریک سفر مل جاتا ہے. رسول اکرم سرور کائنات علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ نکاح والی زندگی گزارنا میری سنت ہے، اور جو بھی میری سنت سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر ہم یہ بتائیں کہ خاندان یعنی ازدواجی زندگی کے مقاصد کیا ہیں، تو خاندانی زندگی کا مقصد نسل انسانی کو بڑھانا ہے، یعنی انسان کی نسل کو بڑھانا ہے. دوسرا مقصد انسان کو پرسکون اور اطمینان بھری زندگی رشتہ ازواج ہی سے ملتی ہے، یعنی شادی شدہ زندگی ہی سے اس کو ایک اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے. تیسرا خاندانی زندگی کا مقصد زوجین میاں بیوی میں محبت پیدا ہوتی ہے. اور چوتھا مقصد فریقین یعنی دونوں کو پاکیزگی کے ساتھ زندگی کی راحت یا سکون ملتا ہے. نمبر 5 کنبہ اور معاشرہ مضبوط ہوتا ہے.
اگر میاں بیوی کے حقوق اور فرائض دیکھے جائیں تو دونوں کے کچھ حقوق اور فرائض ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ عورتوں کا حق مہر مردوں پر ویسا ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر۔ عورتوں کے حقوق میں نان نفقہ یعنی خرچہ، لباس، مکان، علاج اور دیگر بنیادی ضروریات مہیا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ بیوی کو مہر کی رقم یا ذاتی ملکیت رکھنے کی اور جائز حدود میں کاروبار کرنے کی بھی اجازت ہے۔ بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آنا، ظلم نہ کرنا، عدل اور احسان کا رویہ اختیار کرنا مرد کے فرائض میں شامل ہے۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال، اسباب اور اس کی عزت کی حفاظت امانت کی طرح کرے۔ اب چونکہ ایکسپلینیشن آپ کو دی جا چکی ہے، کچھ حقوق اور فرائض بھی آپ کے سامنے رکھ دیے گئے کہ بھئی بیوی کا حق یہ ہے۔ یاد رکھیے گا بیوی کا جو حق ہے وہ شوہر کا فرض ہے، اور جو شوہر کا حق ہے وہ بیوی کا فرض ہے۔ بیوی کا حق یا یہ کہہ لیں شوہر کا فرض بیوی پر یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کا تمام اخراجات کو مکمل طریقے سے ادا کرے، اس کی زندگی کی جو ضروریات ہیں، جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرے، جائز طریقے سے پورا کرے، بیوی کے ساتھ عدل و احسان کا رویہ اختیار کرے، اس پہ ظلم نہ کرے، اور یہ بھی عورت کا حق ہے کہ وہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کاروبار کرے۔ جی ہاں، عورت کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر وہ کاروبار کرے تو اس میں کوئی قباحت یا ممانعت نہیں ہے۔ اور بیوی کا فرض جو شوہر کا حق ہوگا وہ یہ ہے کہ جب شوہر گھر میں نہ ہو تو بیوی اس کے مال کی، اپنی عزت کی، اس کے ساز و سامان کی امانت کی طرح حفاظت کرے۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آگے۔ ایم سی کیوز ہے بیٹا، بہت آسان اسٹیٹمنٹ ہے، اس کے جواب ابھی آپ کو لیکچر میں ڈائریکٹلی مل چکے ہوں گے۔ کہ خاندان کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو، عربی، ترکی یا فارسی؟ دیکھتے ہیں اس کا جواب آپ میں سے کون دے گا۔ بالکل صحیح جواب، خاندان اصل میں فارسی، دال فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اگلا اسٹیٹمنٹ، گھرانہ، کنبہ، بال بچے، حسب نسب کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ خاندان، طبقہ، نسل یا وراثت؟ بالکل صحیح جواب دیا بیٹا آپ نے، ان کے لیے خاندان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مختصر سوالات شروع کیے جا رہے ہیں، توجہ برقرار رکھیے گا بیٹا۔ خاندان سے کیا مراد ہے؟ تحریر کریں۔ خاندان فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی گھرانہ، کنبہ، قبیلہ، بال بچے اور حسب نسب کے ہیں۔ ایک ہی نسل کے قریبی رشتہ داروں کا مجموعہ خاندانی زندگی کا مفہوم ہے۔ لفظ احسان سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم نے رشتہ ازدواج کو قرآن میں احسان کا نام دیا، جس کا معنی قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا، کیونکہ انسان نکاح کرنے کے بعد شیطانی حملوں اور دیگر غیر اخلاقی کاموں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس لیے اس رشتے کو احسان کا نام دیا جاتا ہے۔ اب آئیں گے بیانیہ سوالات کی طرف، چونکہ اہم سوال ہے۔ اسلام میں خاندان کی اہمیت پر مضمون لکھیں۔ خاندان کا معنی مفہوم پہلے تحریر کریں گے بیٹا ہم، کہ خاندان فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی گھرانہ، کنبہ، قبیلہ، بال بچے، حسب نسب کے، ایک ہی نسل کے قریبی رشتہ داروں کا مجموعہ خاندانی زندگی کا مفہوم ہے۔ خاندان کا آغاز اور معاشرتی ضرورت اور اہمیت۔ خاندان معاشرے کی اکائی ہے۔ خاندان کی ابتدا مرد اور عورت یعنی شوہر اور بیوی کے نکاح سے ہوتی ہے۔ اسی بنا پر اسلام دونوں یعنی مرد عورت کو برابر کی اہمیت دیتا ہے۔ اسلام ہر ایک کے حقوق اور فرائض کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی جناب آدم اور جناب حوا۔ اسلام کے علاوہ خاندان کا تصور کسی اور مخلوق میں موجود نہیں۔ اسلام ہی نے خاندان کو سماج اور صالح معاشرے کی زینت بنایا۔ اگر میاں بیوی کے رشتے کو دیکھا جائے تو انسانوں کے آپس میں تعلقات میاں بیوی کے رشتے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اس سے انسانوں کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ اس رشتے کی ابتدا نکاح سے ہوتی ہے اور اسی سے عظیم مصالح اور منافع وابستہ ہے۔ قرآن کریم نے رشتہ ازدواج کو احسان کا نام دیا، یعنی قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا۔ نکاح ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے جس میں نہ صرف نسل انسانی کی بقا ہے بلکہ انسان بہت ساری غیر اخلاقی باتوں سے اور شیطانی حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اولاد کے بعد یہ تعلق مزید مضبوط ہوتا ہے، اور رسول اکرم کی حدیث مبارکہ ہے، نکاح والی زندگی گزارنا میری سنت ہے، جو میری سنت سے پھرے گا وہ مجھ میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ مقاصد آپ کو لیکچر کے دوران بھی بتائے گئے تھے، سبق کی ابتدا میں ایکسپلینیشن میں دوبارہ دیکھیے گا کہ خاندان یا عائلی زندگی کا مقصد انسانوں کی نسل کو باقی رکھا جائے اور اس کے افزائش کی جائے، یعنی اس کو بڑھایا جائے۔ خاندان یا ازدواجی زندگی کے مقاصد درج ذیل ہیں۔ انسان کو سکون اور اطمینان ازدواجی زندگی سے ملتا ہے۔
زوجین میں آپس کی محبت اور الفت کا وسیلہ بنتا ہے، فریقین کو پاکیزگی کے ساتھ زندگی کی مسرتیں، خوشیاں اور راحتیں ملتی ہیں، اور نسل انسانی کی بقا بھی انسانی عظمت اور شرف کے ساتھ جاری رہتی ہے۔ اجتماعیت کا ایک خاص حلقہ وجود میں آتا ہے جن کے مفادات مشترک ہوتے ہیں، جن کی بنا پر کنبہ اور معاشرہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگلا سوال، شوہر اور بیوی کے حقوق پر نوٹ لکھیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق زوجین یعنی میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق اور فرائض مقرر کیے گئے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے کہ عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے یعنی قانون کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ بیوی کے حقوق ذرا سمجھ لیجئے گا کہ نان نفقہ یہ شوہر کا فرض ہوگا بیٹا۔ اسلامی معاشرے میں مرد کی حیثیت نگران کی ہے، عورت کی تمام جائز ضروریات، کھانا پینا، پہننا، جیب خرچ وغیرہ کو نان نفقہ کہا گیا۔ اپنی ذاتی حالات کے مطابق پورے کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ عورت کا نان نفقہ، یہ نام نہیں نان ہے بیٹا، عورت کا نان نفقہ دولت مند پر اس کی حیثیت کے مطابق اور مفلس پر اس کی طاقت کے مطابق ہے۔ دوسرا عورت کا حق جو شوہر کا فرض ہے وہ حسن سلوک ہے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کے حقوق بے دردی سے پامال ضائع کیے گئے، بات بات پر اسے مارا پیٹا جاتا، مگر اسلام بیویوں سے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ رسول اکرم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں بہترین ہے۔ اگلا عورت کا حق جو شوہر کا فرض ہے وہ حق مہر ہے۔ بیوی کو اپنے مہر کی رقم رکھنے کا حق حاصل ہے، اور مرد کا یہ فرض ہے کہ وہ خوشی سے عورت کا مہر ادا کرے۔ ارشاد ربانی ہے کہ عورتوں کے مہر ان کو خوشی سے دے دیا کرو۔ ساتھ ہی ساتھ ذاتی ملکیت اور کاروبار کا حق بھی عورت کو حاصل ہے۔ بیوی کو اپنی ذاتی ملکیت رکھنے کا حق حاصل ہے اور اسے کاروبار کرنے کی جائز حدود میں اجازت ہے۔ اگلا حق عورت کا عدل و انصاف ہے کہ عورت کے ساتھ عدل و انصاف کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر بیویاں ایک سے زائد ہوں تو ان کے درمیان انصاف رکھنا ضروری ہے۔ بیوی کے ساتھ محبت اور شفقت سے احسان اور فیاضی کا برتاؤ لازم ہے۔ اب شوہر کے حقوق ڈسکس کیے جائیں گے جو کہ بیوی کے فرائض ہوں گے۔ شوہر کے حقوق ادا کرنا بیوی کی ذمہ داری ہے جو مندرجہ ذیل ہے۔ اطاعت شوہر، شوہر کی پیروی۔ عورت کا فرض ہے کہ وہ ہر معاملے میں اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ دوسرا، تحفظ مال و عصمت۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں مال اور اسباب کی امانت کی طرح حفاظت کرے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی نامحرم کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ فرمان الہی ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ جو نیک بیویاں ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال اور اپنی آبرو کی حفاظت بھی کرتی ہیں۔ اگلا بیوی کا فرض ہے کہ وہ شکر گزاری کرے۔ شوہر کے گھر میں کوئی تکلیف یا تنگی دیکھے تو خواہ دوسروں کو اس کی شکایت نہ کرے بلکہ درگزر اور برداشت کرے۔ شوہر یا گھر کے راز افشا نہ کرے، دوسروں کو نہ بتائے بلکہ درگزر اور برداشت کرے۔ شوہر کی خدمت اور اطاعت کرے، شوہر سے ناجائز مطالبات نہ کرے۔ فرمان الہی، فرمان رسول اللہ ہے اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے تمہیں دوزخ میں مردوں کی نسبت زیادہ تعداد میں دیکھا ہے۔ ایک عورت نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ نبی کریم نے فرمایا تم لعنت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ بیٹا یہ تھے میاں بیوی کے حقوق اور فرائض جو کہ بہت آسان طریقے سے آپ کو دیے گئے، کچھ MCQs، مختصر سوالات، تفصیلی سوالات۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر بآسانی سمجھ آیا ہوگا۔ یہیں سے زکریا کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔